बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सफ़र और ज़फ़र में आप सबको खुश आमदीद। मस्जिद नबवी में भी यहाँ पर फ़जर की आज़ान हो रही है। माशाल्लाह ये देखिए जनाब, गुंबद खिज़रा का बहुत ही खूबसूरत मंज़र। तो फ़जर की नमाज़ की अदायगी के लिए इस वक्त हम मस्जिद नबवी में आए हैं। तो आज जो है थोड़ी ठंडक है। ये आप देख सकते हैं कि लोगों ने चादरें वगैरह ली हुई हैं, जैकेट्स पहनी हुई हैं। तो टेम्परेचर मैं देख रहा था तकरीबन 14 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो यहाँ के हिसाब से थोड़ी ठंडक ही है। और फिर खुली जगह है तो आपको ज़ाहिर है हवा लगे तो फिर ठंडक भी ज़्यादा महसूस होती है। ये देखिए जनाब, आसमान के किस कदर खूबसूरत रंग हैं। तो सूरज अभी नहीं निकला, इंशाल्लाह थोड़ी देर में भी सूरज निकलेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस जानिब जो आसमान पर सुर्खी है वो दिखाई दे रही है। तो हमारा इरादा है कि जन्नतुल बकी जो फ़जर की नमाज़ के बाद ओपन की जाती है, तो जन्नतुल बकी को विज़िट किया जाए। अभी उस तरफ जाकर देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। माशाल्लाह किस कदर यहाँ पर खूबसूरत माहौल है। और सुबह के वक्त ख़ास तौर पर जब सूरज निकलने वाला होता है तो कई एक रंग हैं जो आसमान पर आपको देखने को मिलते हैं। बहुत ही खूबसूरत समा होता है यहाँ पर मस्जिद नबवी में। जन्नतुल बकी का जो कब्रिस्तान है उसको फ़जर की नमाज़ के बाद और इसके अलावा फिर असर की नमाज़ के बाद खोला जाता है। तो आजकल तो वैसे आप असर की नमाज़ के बाद भी विज़िट कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों के मौसम में उस वक्त काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। तो अक्सर लोगों की यही तरजीह होती है कि फ़जर की नमाज़ के बाद ही जन्नतुल बकी को विज़िट कर लिया जाए। तो जन्नतुल बकी की साइट पर हम गए थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर रश था, काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन थी। तो फिर यही सोचा कि फिर किसी दिन इंशाल्लाह विज़िट कर लेंगे। तो अभी दोबारा हम होटल की जानिब जा रहे हैं, क्योंकि अगर वहाँ पर हम जाते तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाना था। तो होटल में जाकर अभी रेस्ट करते हैं। और आज इरादा है कि यहाँ पर जो मस्जिद कुबा है उसको विज़िट किया जाए, वहाँ पर जाकर नवाफ़िल अदा किए जाएँ, क्योंकि मस्जिद कुबा जो है वहाँ पर नवाफ़िल अदा करने का बेहद अजर व सवाब है। तो साथ रहेगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और मेरे जिन व्यूअर्स ने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि आपको नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो ज़ोहर की नमाज़ के बाद होटल के पास से ही हमने टैक्सी ली है और इस वक्त हम मौजूद हैं मस्जिद कुबा के पास। मस्जिद कुबा जो है इस्लाम की पहली मस्जिद है और यहाँ पर नवाफ़िल अदा करने का बेहद अजर व सवाब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि जिसने घर से तहारत करके मस्जिद कुबा में 2 रकत नफल पढ़े तो उसको एक मकबूल उम्रे का सवाब होगा। सुभान अल्लाह। तो आप देखिए कि अल्लाह ताला का हम पर किस कदर फजल व करम है। उम्रा जो है अच्छा खासा मुशक्क़त तलब काम है। आपको तवाफ़ करना पड़ता है, सही करनी पड़ती है, मक्का तक का सफ़र करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आकर मस्जिद कुबा में अगर आप 2 रकत नफल पढ़ लें तो आपको एक उम्रे का सवाब मिल जाएगा। तो हम टैक्सी करवा के यहाँ पर आए हैं। होटल के बाहर से हमें टैक्सी मिल गई थी, तो 40 रियाल उसने लिए हैं आने जाने के लिए। टैक्सी जो है साथ में एक जगह पर पार्क की है। वैसे मस्जिद उम्मा के पास से गोल्फ कोर्ट्स हैं, छोटी छोटी सी गाड़ियाँ हैं, वो भी चलती हैं, जो कि 10 रियाल में आपको यहाँ पर लेकर आती हैं। तो आने जाने के आपको 20 रियाल लगते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा लोग हैं, जिस तरह हम 4 लोग हैं, तो फिर आपको टैक्सी जो है वो ज़्यादा सस्ती पड़ती है। तो एक तरफ ख़वातीन की नमाज़ पढ़ने की जगह है और फिर दूसरी तरफ जो है मर्दों के वज़ू खाने हैं, उनकी नमाज़ पढ़ने की जगह है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि वो हफ़्ते के रोज़ जो है वो मस्जिद नबवी से यहाँ पर कुबा आते थे। यहाँ से जो मस्जिद नबवी का फ़ासला है तकरीबन कोई 3 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा है। तो पैदल भी लोग यहाँ पर आते हैं, रास्ता बना हुआ है जहाँ से आप पैदल भी आ सकते हैं। माशाल्लाह ये मस्जिद का सहन है और आप देख सकते हैं कि ऊपर इसको
کور کیا گیا ہے تاکہ دھوپ جو ہے اس کی حدت نیچے نہ محسوس ہو. اور یہ پھر مسجد کا مین ہال ہے. تو یہاں پر ابھی نوافل ادا کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ عصر کی نماز سے پہلے ہم واپس جو ہے حرم تک پہنچ جائیں. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو بھی یہاں پر آنے اور نوافل ادا کرنے کا موقع عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ مسجد قباء میں ہم نے نوافل جو ہیں ادا کر لیے ہیں. تو ابھی جس ٹیکسی پر ہم آئے تھے اسی پر ہم واپس حرم کی طرف جا رہے ہیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہم عصر کی نماز سے پہلے ہی حرم تک پہنچ جائیں گے اور عصر کی نماز جو ہے وہ مسجد نبوی میں ہی انشاءاللہ ادا کریں گے. جب بھی آپ یہاں پر مدینہ المنورہ میں ہوں تو کوشش کریں کہ دن میں ایک دفعہ جو ہے مسجد قباء میں جا کر نوافل ادا کر لیں، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے. ایک عمرے کا آپ کو ثواب مل جاتا ہے. عصر کی نماز کی ادائیگی کے بعد ابھی جو یہ مسجد نبوی کا شمالی صحن ہے اس طرف ہم آئے ہیں جہاں پر کہ کنگ فہد گیٹ ہے اور کنگ فہد روڈ ہے. تو زیادہ تر یہاں پر ہوٹلز ہیں، ریسٹورنٹس ہیں، شاپنگ سینٹرز ہیں. تو کچھ لینا تھا، کچھ شاپنگ کرنی تھی، تو یہاں سے ابھی کچھ دیکھتے ہیں. میرا اکثر جو قیام ہوتا ہے وہ اسی سائڈ پہ ہوتا ہے. تو یہ والا جو ایریا ہے زیادہ بارونق ہے کیونکہ یہاں پر زیادہ تر شاپنگ سینٹرز ہیں. زیادہ تر جو بڑے ہوٹلز ہیں وہ بھی اسی سائڈ پر ہیں اور خاص طور پر شام کے وقت یہاں پر بہت ہی زیادہ رونق ہوتی ہے. کچھ شاپنگ وغیرہ کرنی تھی وہ کر لی ہے. تو ابھی ہم دوبارہ مسجد نبوی کے صحن میں جو کہ شمالی صحن ہے وہاں پر موجود ہیں. تو یہاں پر سفرے لگ چکے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں میں افطار جو ہے وہ تقسیم کیا جا رہا ہے. بالکل یہ مسجد نبوی کے دیوار کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں صحن میں. ماشاءاللہ یہ دیکھیں جناب یہاں پر افطار کی رونقیں، رضاکار جو ہیں وہ افطار تقسیم کر رہے ہیں. اور افطار کے جو دسترخوان ہے وہ تو عصر کی نماز کے بعد ہی بچنے شروع ہو جاتے ہیں. تو عصر کی نماز کے بعد سے ہی پھر افطار کی تیاریاں جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ دیکھیں جناب چھتریاں جو ہیں یہاں پر ابھی یہ بند ہونا شروع ہو گئی ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح ہی سورج ڈھلتا ہے تو چھتریاں جو ہیں پھر ان کو بند کر دیا جاتا ہے. آہستہ آہستہ بھی چھتریاں جو ہیں یہ بند ہو رہی ہیں. ابھی ان چھتریوں کو بند کر دیا جائے گا اور پھر فجر کے بعد جب سورج دوبارہ نکلتا ہے تو پھر ان چھتریوں کو کھولا جاتا ہے. تو پورا دن جو ہے یہ چھتریاں کھلی رہتی ہیں اور پھر شام کو بند کر دی جاتی ہیں. پہلے ہماری کوشش تھی کہ ہم مسجد نبوی کے اندر جا کر کہیں سفرے پر بیٹھیں، لیکن اندر جو ہے راستے بند ہو چکے ہیں. تو پھر ہم صحن میں ہی یہاں پر بیٹھے ہیں. یہ دیکھیے ہمیں پیکٹس جو ہیں افطار کے وہ مل گئے ہیں. ماشاءاللہ بہت ہی یہاں پر اس وقت پر نور ماحول ہے. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو بھی یہاں پر آنے اور مسجد نبوی میں افطار کرنے کا موقع ملے. آمین. تو جناب یہ افطار کا پیکٹ جو ہے ملا ہے اور ساتھ میں یہ ایک بریڈ ہے. تو یہاں پر ایک لسی سی ملتی ہے جسے لبن کہتے ہیں، تو وہ بھی آج ہم نے لی ہے. یہ گلاس میں نے لبن جو ہے یہ ڈال کے رکھا ہوا ہے. تو پیکٹ کے اندر وہی چیزیں ہیں، یوگرٹ ہے، کھجوریں ہیں اور میرا خیال ہے یہ بسکٹ سا ہے جو کھجور والا بسکٹ ہوتا ہے، اور پانی ہے. تو یہ زمزم کا پانی نہیں ہے، نارمل ہی واٹر ہے. زمزم کا پانی جو ہے یہاں پر وافر مقدار میں کولر سے دستیاب ہوتا ہے، تو وہاں سے بھی پانی لیتے ہیں. تو تھوڑی ہی دیر رہ گئی ہے ابھی افطار ہونے میں. لوگ جو ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ میری اور تمام جو دعا کرنے والے ہیں ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ تمام چیزیں ابھی میں نے پیکٹ سے نکال دی ہیں، تو بالکل ابھی چند ہی لمحوں میں روزہ جو ہے یہاں پر ابھی افطار ہونے والا ہے۔ الحمدللہ افطار ہو گیا ہے، اور یہاں پر ابھی جو سفرے ہیں ان سے سامان وغیرہ سمیٹا جا رہا ہے۔ تو میرے ساتھ میں دوست تھے، تو ان کا موبائل جو ہے وہ سفرے پہ پڑا ہوا تھا، تو وہ تو شکر ہے کہ جو سمیٹنے والا تھا اس نے بتا دیا کہ آپ کا موبائل اس میں ہے۔ تو یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کوئی آپ کی قیمتی چیز جو ہے یہ سفرے پر نہ رہ جائے، کیونکہ ورنہ اگر ان کو نہ پتہ چلا تو وہ تو سب کچھ سموٹ کے جو ہے وہ لے جائیں گے۔ نماز کے بعد ابھی ہم یہ جو گیٹ نمبر 331 سے باہر نکلے ہیں، اور یہاں پر جو ابھی ریسٹورنٹس وغیرہ ہیں اس طرف چلتے ہیں۔ یہ دیکھیے کس قدر یہاں پر رونق ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ والی جو سائڈ ہے یہاں پر کافی زیادہ شاپس ہیں، شاپنگ سینٹر ہے، اور اس کے علاوہ بن داؤد بھی اسی سائڈ پہ ہے، سونے کی دکانیں ہیں، جیولرز شاپس ہیں۔ تو یہاں سے کھانے کے لیے بھی کچھ لیتے ہیں، اور پھر کمرے میں جا کر انشاءاللہ ہم اپنا جو کھانا ہے وہ کھائیں گے۔ تو ابھی ہمیں یہ پوری مسجد نبوی جو ہے اس کو کراس کر کے دوسری طرف جانا پڑے گا۔ تو سامان وغیرہ اگر آپ کے ساتھ ہو، آپ مسجد نبوی کے اندر سے نہیں گزر سکتے، تو آپ کو پھر اوپر سے چکر لگا کے جانا پڑتا ہے، کیونکہ مسجد نبوی کے گیٹ پر وہ چیک کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی تھیلا وغیرہ ہے تو پھر وہ آپ کو اندر نہیں جانے دیں گے۔ تو یہ والی سائڈ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر کافی زیادہ رونق ہوتی ہے۔ جہاں پر ہمارا سٹے ہے ہوٹل پلمن زمزم میں، تو وہ والی جو سائڈ ہے وہاں پر بہت زیادہ رش نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی یہ ریسٹورنٹس ہیں، فوڈ پوائنٹس ہیں، تو یہاں پر لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ کل ہم نے البیک کھایا تھا، تو آج کوشش ہے کہ یہاں سے کوئی پاکستانی ٹائپ کھانا مل جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ جو بھی ملا پھر انشاءاللہ کھا لیں گے، لیکن کوشش یہی ہے کہ پاکستانی کھانا ملے۔ یہ سامنے آپ دیکھیے کہ یہاں پر بھی اس سائڈ پر بھی یہ کلاک ٹاور سا بنا ہوا ہے، تو تمام سائڈوں پر اسی طرح کے کلاک ٹاور جو ہیں نصب کر دیے گئے ہیں۔ یہ جو طیبہ سینٹر ہے اس کی پچھلی جانب نیچے ایک ریسٹورنٹ ہے، تو پچھلے سال میں نے وہاں سے کھانا کھایا تھا، کافی اچھا تھا، تو میں دوستوں کو کہہ رہا ہوں کہ اسی طرف چلتے ہیں اور وہاں سے ہی کھانا لیتے ہیں۔ تو یہ طیبہ سینٹر کی بلڈنگ ہے، جس کی پچھلی جانب یہاں پر کافی زیادہ فوڈ پوائنٹس ہیں۔ تو ایک فوڈ پوائنٹ ہے کرک، اس سے ہم نے کھانے کے لیے کچھ لیا ہے، تو تھوڑی دیر میں ہمارا کھانا جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا، پھر کمرے میں جائیں گے۔ تو امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جن ویورز نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔